سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے اور آپ کو بیماریوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم اتنے دن سے آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ حمل کے دوران آپ کو کیا کیا کرنا ہے، کیسی احتیاطی تدابیر کرنی ہے آپ کو، اور کس طرح ڈاکٹرز کو دکھانا ہے، اپنا مڈ وائف کے ساتھ رہنا ہے کانٹیکٹ میں، اور کیا کیا کچھ آپ کو کرنا ہے۔ اب ہم اس مرحلے پہ پہنچے ہیں کہ آپ کے گود میں ایک ننھا منا اور خوبصورت بچہ کھیل رہا ہے۔ اب زچگی کا مرحلہ طے ہو چکا ہے۔ اگر آپ پہلے بھی اس تجربے سے گزر چکی ہیں تو بہت سی باتیں تو آپ کے علم میں ہوں گی، لیکن اگر یہ آپ کا پہلا بچہ ہے تو اس کی پرورش کے متعلق طرح طرح کے سوالات آپ کے ذہن میں آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بچے کی پرورش کے بارے میں ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ اس وقت ہمارا پہلا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی حفاظت اور آپ کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات کیا ہوں گے، کیونکہ اگر ایک صحت مند ماں ایک صحت مند بچے کو اگر جنم دے چکی ہے تو اس کو آگے بھی صحت مند ہی رہنا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ خود صحت مند ہوگی تو اس کا بچہ بھی صحت مند رہے گا اور سکون اور عافیت کے ساتھ پرورش پائے گا۔ آرام اس میں سب سے ضروری چیز ہوتی ہے کہ زچگی کے فوراً بعد آپ تھکن محسوس کرتی ہیں، آپ کو زیادہ سے زیادہ آرام کرنا چاہیے۔ زیادہ تر خواتین دوسرے یا تیسرے دن چلنے پھرنے لگتی ہیں۔ مناسب یہی ہے کہ آپ پہلے 3 دن مکمل طور پر بستر میں رہیں اور صرف ضروری کام کے لیے جیسے واش روم وغیرہ جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے اٹھیں۔ 3 دن کے بعد آپ تھوڑا سا چلیں، پھر آہستہ آہستہ وقت بڑھاتی جائیں، یہاں تک کہ 10 دن تک آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو کر بستر چھوڑ دیں گے۔ بچے کی پیدائش کے بعد آپ کے جسم کو بحال ہونے میں تقریباً 6 ہفتے لگتے ہیں۔ یاد رہے کہ رحم جس میں بچے نے پرورش پائی ہے، بچہ پیدا ہونے تک غبارے کی صورت میں پھول چکی ہوتی ہے۔ آپ کی پٹھوں کو اصلی حالت میں واپس آنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ دوپہر کو کھانے کے بعد پورا 1 گھنٹہ آرام کیجیے اور سونے کی کوشش کیجیے۔ کوئی بھی بھاری چیز نہ اٹھائیں، حتیٰ کہ کوشش کریے کہ بچے کو بھی نہ اٹھائیں۔ اگر بچہ اٹھانا ہی پڑ جائے تو جھکنے کے بجائے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں اور پھر بچے کو اٹھائیں، ورنہ جو بھی گھر میں آپ کے ہیلپر ہو، جیسے آپ کی والدہ ہیں یا آپ کے مدر ان لا ہیں، جو بھی ہیں، یا کوئی بڑی بیٹی ہے، کوئی بھی ہے، وہ بچہ اٹھا کے آپ کی گود میں دے دیں۔ تو زیادہ سے زیادہ آرام کریے، سکون لیجئے اور اپنے بچے کے لیے کو پالنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پھر دوسری چیز ہے صفائی۔ صفائی کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں کہ زیادہ تر خواتین اپنے گھر میں دائی، نرس یا ساس کی مدد سے بچے کو جنم دیتی ہیں۔ سردیوں کے موسم میں درد ذیل شروع ہوتے ہی پانی کا ایک بڑا دیگچہ آگ پر رکھ دیں۔ دائی آپ کے بچے کو نہلائے گی۔ ممکن ہے کہ تھکان کی وجہ سے آپ نہانے کی زحمت گوارا نہ کریں، لیکن اگر آپ اپنے جسم کو اچھی طرح دھو لیں تو یہ بہت ایک صاف ستھرا عمل ہوگا اور آپ بھی فریش فیل کریں گی۔ نومولود بچہ بہت ہی نازک ہوتا ہے، اسے گندے ہاتھوں سے چھونا نہیں چاہیے، اس لیے بچے کو ہاتھ لگانے سے پہلے اپنے منہ اور ہاتھوں کو صابن سے اچھی طرح دھو لیں۔ یہ آپ کی تھکن بھی دور کر دے گا۔ دائی کو چاہیے یا جو بھی نرس آپ کے لیے کام کر رہی ہے اس کو چاہیے کہ وہ آپ کے نچلے حصے کی بھی، ٹانگوں وغیرہ کی بھی صفائی ضرور کرے، لیکن بہت صاف ستھرے ہاتھوں کے ساتھ، یعنی کہ کوئی بھی ایسا مقام جو کہ زخمی ہو، زخم ہو جس کے اندر، اس میں ہاتھ نہ لگائیں تاکہ کوئی انفیکشن وغیرہ کی چانسز نہ ہوں۔ اس کی مدد کے لیے صاف روئی یا دھلے ہوئے کپڑے اور ڈیٹول کی ایک شیشی لیبر سے پہلے تیار رکھیں۔
بہت ہی صاف ہاتھوں کے ساتھ آپ اپنے جسم کو اس کو ہاتھ لگانے دیجیے. روزانہ ہم آپ کو یہ مشورہ دیں گے کہ آپ روزانہ جو ہے نہائیں. آپ کے پاس 3 کپڑے یا صاف تولیے ہونے چاہیے، ایک بچے کے لیے، ایک جو ہے جو آپ کو دائی وغیرہ جو بھی آپ کو نرس نہلا رہی ہے اس کے لیے، اور ایک آپ کے اپنے لیے. انہیں روزانہ دھو کر دھوپ میں پھیلا دینا چاہیے، استری کرنا چاہیے تاکہ وہ بالکل جراثیم سے پاک ہو جائیں. بچے کی ولادت کے بعد فوراً بستر کی چادروں کو تبدیل کر دینا چاہیے. اور چادر کے بارے میں ہم آپ سے یہی بتائیں گے کہ سب سے بیسٹ طریقہ اس کا یہی ہے کہ اس کے اوپر استری کر دیں. دھلی ہوئی چادر ہے، اگر آپ اس کو استری کر دیں گے تو سارے جراثیم اس سے مر جائیں گے اور آپ بھی بالکل انفیکشن سے محفوظ ہو جائیں گی اور آپ کا بچہ بھی. ماں کی حیثیت سے آپ کا فریضہ یہ ہے کہ آپ یہ خیال رکھیں کہ جو بھی دائی آپ کے کام کر رہی ہے، نرس کر رہی ہے، یا کوئی بھی عزیز رشتہ دار آپ کی ہیلپ کر رہی ہیں، وہ آپ کو اور آپ کے بچے کو ہاتھ لگانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو لیں تاکہ، اور انہیں سکھا لیں. پھر سکھائیں کسی کپڑے سے نہیں، ایسے ہی بس ہوا میں سکھا لیں، کیونکہ اگر وہ گیلے ہاتھوں میں بہت جراثیم ہوتے ہیں تو وہ آپ کو لگائیں گے ہاتھ تو انفیکشن کے چانسز ہوں گے. اس لیے دائی کے یا نرس کے آنے سے پہلے آپ ہمیشہ اینٹی بیکٹیریل سوپ کی ایک ٹکیا تیار رکھیں تاکہ وہ بہت ہی اچھی طرح سے ہاتھ دھوئیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی احتیاطی تدابیر بتائیں.